أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، اور اگر یہ بستیوں والے اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ہم نے ان کے کرتوتوں اور ان کے اعمال کی بدولت انہیں پکڑ لیا۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بستیوں والے اتنے نڈر ہو گئے ہیں اور بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت جب یہ سو رہے ہوں تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا یہ اتنے نڈر اور بے خوف ہو گئے ہیں کہ دن کے وقت یہ لہو و لعب میں اور کھیل تماشے میں مشغول ہوں اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے اتنے نڈر اور بے خوف ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی تدبیر سے نڈر اور بے خوف صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے اور گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کی زندگی کے مختلف مراحل میں ایک مرحلہ انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جس میں انسان مکمل طور پر قوت اور طاقت میں ہوتا ہے، اس کے تمام حواس اس کا پورا ساتھ دیتے ہیں، اس کی بینائی، اس کی سماعت، اس کی ٹانگیں، اس کا چلنا پھرنا، حرکت کرنا، حتیٰ کہ اس کی پوری جسمانی قوت اور طاقت پورے عروج اور پورے قوت اور طاقت میں ہوتی ہے۔ لیکن اس مرحلے سے پہلے اور اس مرحلے کے بعد انسان کی زندگی کے دو ایسے مرحلے ہیں جس کو قرآن مجید نے کمزوری سے تعبیر کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، کہ لوگو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے مختلف مراحل سے گزر کر ایک نطفے کی شکل، پھر ایک علاقہ جمع ہوا خون، پھر ایک گوشت کا لوتھڑا، پھر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر جس کے اوپر رب تعالی گوشت چڑھاتے ہیں، پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، پھر ماں کے رحم میں رب جب تک چاہتے ہیں اسے ٹھہراتے ہیں، پھر دنیا میں آتا ہے ثم یخرجکم طفلا،
ایک بچہ انتہائی کمزور، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اپنی مرضی اور منشا اس کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ کمزوری کا مرحلہ۔ فرمایا خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ان کمزوریوں سے اللہ نکال کر ایک مرحلہ زندگی میں ایسا لاتے ہیں کہ جب اس کے اندر پوری قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ فرمایا لیکن یہ قوت اور طاقت کا مرحلہ یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس کے بعد مرحلہ زندگی میں وہ آ جاتا ہے کہ جب انسان کی سماعت کمزور ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی، جسم چلنے پھرنے سے عاجز آ گیا، حتیٰ کہ انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دانت گر جاتے ہیں، جسم پہ جھریاں پڑی ہوئی، اپنے آپ کو اٹھانے سے بھی عاجز، الی ارذل العمر، انتہائی کمزوری اور انتہائی ایسی حالت میں جس کو ارذل العمر قرآن نے کہا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ رب کی قدرت اور طاقت اور توحید کا ایک بہت بڑا درس ہے کہ اے انسان، تیری اپنی حالت یہ ہے کہ تو اپنے جسم پر بھی قادر نہیں، ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، نہ چاہتے ہوئے بھی تو اس قوت کے بعد اس کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تخلیق، یہ تبدیلی کس کی ہے؟ العلیم القدیر، جو خوب جاننے والا اور ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ زندگی کا جو مرحلہ ہے، قوت اور طاقت اور پورے شباب اور جوانی کا مرحلہ، یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان کے لیے اپنی زندگی میں یا تو سدھرنے کا مرحلہ ہوتا ہے یا پھر خوب بگڑنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حبیب نے ایک شخص کو، سیدنا ابن عباس کی روایت مستدرک حاکم میں، آپ ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے اور دوران نصیحت آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے شخص، اور وہ نوجوان تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے نصیحت میں جوانی کا تذکرہ کیا۔ 5 چیزوں کو غنیمت جان لے، حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لے، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لے، صحتک قبل سقمک، صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لے، فراغک قبل شغلک، فارغ اوقات اور فارغ لمحات ان کو غنیمت جان لے، مصروفیت کے لمحات آنے سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اور اللہ نے دولت دی، مال دیا، اس کی قدر کر اور اس کا صحیح استعمال کر، پہلے اس کے کہ فقیری چھا جائے اور فقیری تمہیں گھیر لے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث میں بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا تذکرہ کیا کہ موت سے پہلے اسے غنیمت جانے، حالانکہ زندگی کے اندر ہی ایک مرحلہ جوانی کا ہے، لیکن جوانی کا تذکرہ محبوب کبریا نے الگ سے کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جوانی زندگی میں یہ ایک عجیب ہی مرحلہ ہے، یہ ایک انوکھا مرحلہ ہے، اور خاص طور پر اس جوانی کے بارے میں کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں الگ سے ایک سوال بھی ہونا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وماذا عمل فيما علم، کہ انسان اس وقت تک اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال، ان عمره فیما افنا، اللہ نے عمر دی تھی کہاں بتائی، عمر دی تھی کہاں گوائی، عمر دی تھی کہاں فنا کی، وعن شبابه فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں سوال کہ جوانی کو کہاں لٹایا،
جوانی کو کہاں برباد کیا، جوانی کو کہاں گلی کوچوں میں، کہاں اپنی جوانی کو بربادی اور فحاشی اور عریانی میں، کہاں جوانی کو ضائع کیا، ان قیمتی گھڑیوں کو کہاں برباد کیا۔ وَعَنْ مَالِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کے بارے میں 2 سوال، کمایا کہاں سے تھا، کمانے کے ذرائع کیا تھے، کہاں سے مال لایا، وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور مال لگایا کہاں پہ، مال کہاں ضائع کیا، مال کو کہاں خرچ کیا، مال میں کہاں اسراف شیطان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں، رب کی بغاوت اور اللہ کے دین کی مخالفت اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کے کاموں میں اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے کہاں لگایا، یا اللہ کی رضامندی کے کاموں میں۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو رب نے علم دیا تھا عمل اس پر کتنا کیا۔ یہ 5 سوال۔ تو پیارے بھائیوں، ان دونوں حدیثوں میں عمر کے بعد، زندگی کے بعد جوانی کا الگ سے محبوب کبریا نے تذکرہ کیا، اس لیے کہ زندگی کا یہ مرحلہ بڑا ہی قیمتی مرحلہ ہے، اس لیے کہ انسان اس مرحلے میں عقل میں وہ پختگی نہیں ہوتی، انسان بڑی جلدی غصے میں آتا ہے، بڑی جلدی طیش میں آتا ہے، بڑی جلدی فیصلہ کر لیتا ہے، جلد بازی کا شکار ہوتا ہے، اور اس وقت اگر اس کے اوپر دین کی چھاپ نہ ہو، دین کی لگام اس کو نہ ڈالی جائے، رب کا خوف، اللہ کے ساتھ تعلق یہ مضبوط نہ ہو، تو پھر وہ تمام شیطانی قوتیں اور طاقتیں پھر اس کو اپنا شکار بناتی ہیں، اس کے اوپر مسلط ہوتی ہیں۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، پیارے بھائیوں، یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کی قسم اس دور کے نوجوانوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، جن فتنوں سے ان کا مقابلہ ہے، یہ وہ فتنے ہیں جن سے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو، ان کو ان اسباب اور ان وسائل سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے پاس یہ اسباب تھے ہی نہیں، ان کے پاس یہ وسائل تھے ہی نہیں۔ لیکن ان وسائل اور اسباب کے ہوتے ہوئے ایک طرف شیطان کی قوت اور طاقت ہے، اور ایک طرف اللہ والے عباد الرحمن، ان کی صحبت، ان کی مجلس، ان کی رفاقت اور ان کے ساتھ تعلق، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ان فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تمام کے تمام فتنے، ان کی جو بنیاد ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شہوات کا فتنہ اور دوسرا ہے شبہات کا فتنہ۔ شہوت، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا۔ یہ شہوات کے جتنے فتنے ہیں وہ سب کے سب، چاہے وہ عورت کی شہوت کا فتنہ ہو، چاہے وہ مال کی شہوت کا فتنہ ہو، چاہے وہ عہدے کی شہوت کا فتنہ ہو، یہ جتنے شہوات کے فتنے ہیں، یہ ایک قسم قرآن مجید میں رب نے کہا، یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یہ جو شہوات کے پجاری ہیں، خواہش نفس کے غلام ہیں، افمن اتبع ہواہ، جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اس نے یہ نہیں سوچا رب کا حکم کیا ہے، اللہ کا آرڈر کیا ہے، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے، اس کے دل نے جو چاہا، اس کے نفس نے جو فیصلہ کیا، اس نے اس کی پیروی شروع کی۔ یرید الذین یتبعون الشہوات، یہ جو شہوات کے پجاری ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، یہ خود تو شہوت کے پجاری ہیں ہی، یہ ایمان والوں کے بارے میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب کے سب ان شہوات کی طرف مائل ہو جائیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ نے تو تمہارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یرید اللہ لیتوب علیکم،
اللہ تو تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو تمہیں ہدایت کے راستوں کی طرف لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ شہوات کے پجاری یہ تمہیں اپنی شہوات کی غلامی کے ساتھ تمہیں بھی اس کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں رب نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ جو نمازوں سے غافل لوگ ہوتے ہیں، جن کو 5 وقت رب کے بلاوے کی پرواہ نہیں ہوتی، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو ضائع کرنے والے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ حقیقت میں شہوات کے پجاری ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب انسان اپنی شہوت کا غلام بن جائے، پھر اس کو رب کے سامنے سجدوں کی توفیق نہیں ہوتی، پھر اس کو رب کے سامنے حاضری کی توفیق نہیں ہوتی۔ 5 وقت کی نماز انہا لکبیرہ، یہ اس کے لیے پہاڑ ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے۔ الا علی الخاشعین، یہ تو آسان ہے صرف ان پر جن کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے، جو نفس کے غلام نہیں ہوتے، جو رب کے غلام اور رب کی بندگی میں جینے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فتنہ وہ ہے شبہات کا فتنہ، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات، جنت جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے میزان اور آخرت کے مراحل، ان کے بارے میں یہ شکوک و شبہات کے فتنے۔ اس لیے صحابہ کرام اس کا علاج، اس کا توڑ، نوجوان لوگ ان کی جوانیوں کو کیسے اللہ کے دین کی طرف آنے والے کو مرحبا کہتے۔ پیارے بھائیوں، یہ جو جوانی کی زندگی ہے، اس میں انسان حق کو بھی بڑی جلدی قبول کرتا ہے، اور اگر حق کا راستہ اس کے سامنے نہ ہو تو پھر باطل کی طرف مائل بھی بڑی جلدی ہوتا ہے۔ آپ تاریخ اسلام کو پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بھی اکثریت ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ نوجوان لوگ تھے۔ جوانوں نے جوانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اور پھر اپنی جوانیوں کو دین اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے ایسے قربان کیا۔ تاریخ اسلام نے ان جوانوں کی قربانیوں کی داستانیں لکھی۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا جوانی کے اندر، آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دیکھیں، جوانی کے اندر مسلمان ہوئے، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضی، بوڑھے جو لوگ تھے ان میں بہت تھوڑے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، وگرنہ اکثریت ان بوڑھوں کی اسی کفر پہ مرے۔ اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر بدلنا، اپنے آپ کو چینج کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جس قوم کے نوجوان سدھر جائیں اس قوم کا مستقبل بڑا روشن ہوتا ہے، لیکن جس قوم کے جوان ان کی جوانیاں داؤں پہ لگ جائیں، ان کو اپنی جوانیوں کی کوئی پرواہ نہ ہو، اس قوم کا مستقبل بڑا تاریک ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نوجوانوں کو دیکھتے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب نوجوانوں کو دیکھتے کہتے مرحبا بوصیت رسول اللہ، تمہارا آنا دین کی مجلس میں، اللہ کے گھر میں، اہل علم کے پاس، مرحبا، تمہارا آنا یہ مبارک ہو، خوش آمدید۔ اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تمہارے بارے میں، جوانوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی تھی، ان نوسع لکم فی المجالس، کہ جب جوان لوگ مجلسوں میں آئیں ان کو جگہ دو، ان کو قریب بٹھاؤ، وَأَن نُفَهِّمَ لَكُمُ الْأَحَادِيثِ، اللہ کے نبی کی ہمیں وصیت ہے کہ ہم تمہیں احادیث سنائیں، احادیث سمجھائیں، اس لیے کہ انتم خلوفنا، ہمارے بعد تم نے ہی یہ سٹیج، یہ مراحل سنبھالنے ہیں، وَأَنتُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، تم اصل ہمارے بعد حدیث والے ہو۔ اور فرماتے جب کسی نوجوان کو دیکھتے، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، جب تم میری مجلس میں بیٹھو فصلی، مجھ سے سوالات کیا کرو، مجھ سے مسائل پوچھا کرو، مجھے یہ بات بڑی پسندیدہ ہے۔
کہ جب تو میری مجلس سے اٹھ کے جائے حتی تستیقن، تو بالکل یقین پر ہو، کسی قسم کے شک پہ تو میری مجلس سے اٹھ کے نہ جائے، تو بالکل یقین پر میری مجلس سے اٹھ کے جائے۔ نوجوانوں کو اس لیے کہ جوانی کے اندر یہی وہ مرحلہ ہے، کیا پتا کس جوان کو اللہ نے آنے والے وقت میں ہدایت کا کتنا بڑا چراغ بنانا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب نوجوانوں کو دیکھتے کہتے مرحبا بینابیع الحکمہ ومصابیح الظلم، اے حکمت کے چشموں تمہارا آنا خوش آمدید ہو، مبارک تمہیں اس مجلس میں آنا تمہارا۔ ومصابیح الظلم، اصل میں تاریکی کے چراغ اور روشنی کے چراغ تم ہی لوگ ہو۔ جدد القلوب، تمہارے دل بڑے تازہ ہیں، نئے ہیں، بالکل صاف ہے، جو کہا جائے گا اسے قبول کرو گے۔ خلقان الثیاب، کپڑے تو تمہارے میلے کچیلے یا پھٹے ہیں لیکن تمہارے دل بڑے صاف ہیں۔ اور ریحان کل قبیلہ، اے نوجوانوں تم ہر قبیلے کی شان اور فخر ہو، اس لیے کہ ہر قبیلے والوں کو اپنے جوانوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جوانی اس نہج پہ گزاریے جس نہج پہ اس نبی نے گزاری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کو آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن نبوت سے پہلے کی زندگی، وہ جوانی کے ایام آپ نے کیسے گزارے؟ کتنی پاکیزہ جوانی، 40 سال کی عمر میں کوئی ایک مرحلہ، ایک لمحہ ایسا نہیں نبوت سے پہلے بھی جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، لوگوں تم میں ہی رہا ہوں، میری جوانی تم میں گزری۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے اندر صداقت اور امانت کا وہ پیکر کہ کافر بھی الفضل ما شہدت به الاعداء، جس کی گواہیاں کافروں نے دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی ہے، نوجوان ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، کافر لڑ رہے ہیں، بیت اللہ میں حجر اسود نصب کرنے کی باری ہے، تو آپس میں ہر قبیلہ وہ اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف ہمارے قبیلے کو ملنا چاہیے۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، فیصلہ یہ ہوتا ہے کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ ہمارا جو فیصلہ کرے گا ہم سب کو منظور ہوگا۔ اگلا دن ہوا، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ تشریف لائے اور دیکھ کر سب نے کہا جاء الصادق والامین، یہ صادق ہستی آ گئی، یہ امین ذات آ گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جوانی کس طرح کی جوانی؟ نوجوانوں اپنی جوانیوں کو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزارو، انسانیت کا درد اپنے دل میں محسوس کرو۔ آج تو نوجوانوں کو اس کام پر لگا دیا گیا جس سے انسانیت کا درد بانٹنے کی بجائے ان کے زخم پر نمک چھڑکنے والی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی گردنیں کٹیں گی، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر اجڑیں گے، کتنا نقصان، اور جوانی کے اندر کتنے جوان ہیں جو اپنی جوانیاں، اپنی جانیں ضائع کریں گے۔ لیکن جوانوں کا کام کیا تھا؟ اللہ کے نبی پر جب پہلی وحی اتری، سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ ساری انسانیت کی خدمت کے مراحل، یہ ساری خوبیاں اس جوان کے اندر، جوانی کے اندر اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، محبت کیا ہے؟ اپنے رب سے محبت کیجئے، اللہ کا قرب، رب کا تقرب، رب کی معرفت، اللہ کی پہچان اس قدر ہو کہ بند دروازے ہیں، ایک خوبصورت دوشیزہ نوجوان کے سامنے کھڑی ہے اور کہتی ہے ہیتلک، کیا جوانی ہے، رب کے ساتھ کیا تعلق ہے اس جوان کا؟ قال انی اخاف اللہ۔ یہاں دروازے تو بند ہیں، یہاں انسانیت تو کوئی نہیں دیکھ رہی،
سامنے شہوات کا ایک عروج ہے، شہوات کا ایک جال ہے، انی اخاف اللہ، ان سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ رب کی پہچان، اللہ کی معرفت، رب کے ساتھ تعلق اور اللہ کا ڈر۔ ایک جوان کو عبداللہ بن عمر نے کہا تھا، پہاڑوں کے اندر جہاں مالک نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کہا ایک بکری بیچ دو، مالک کو کہنا بھیڑیا کھا گیا۔ اس جوان کے پاس بکریاں چرانے والا کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی، کسی کالج کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، کہیں سے نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے پاس ایمان تھا، اللہ پر یقین تھا، موت کے بعد کی زندگی اس کو جانتا تھا، رب کے سامنے اس جوانی کے حساب دینے اور جوانی کے بارے میں سوال ہونے کا احساس تھا۔ کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک نہیں ہے کیا اللہ بھی نہیں ہے، رب بھی نہیں دیکھ رہا؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں ایسی جوانی نصیب فرمائے۔ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ، آج نوجوان سنت کو اس قدر دھجیاں اڑاتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، کیسی سنت، کس کی سنت، کیسی سنتوں کی بات کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، کبھی سوچا کریں، ربیع بن خثیم جوان ہی تھے، اور اس جوان کو دیکھ کر ایک صحابی نے کہا تھا، لو رآک محمد لأحبک، اور نوجوان اور ربیع، اللہ کی قسم اگر محمد الرسول اللہ بھی تمہیں دیکھ لیتے، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ بھی تم سے محبت کرتے۔ میں سوچوں کیا میری جوانی واقعی اس طرح گزر رہی ہے؟ اگر مجھے اس حالت میں اللہ کے نبی دیکھے، اس حالت میں محمد الرسول اللہ کا مجھے سامنا کرنا پڑے، کیا واقعی اللہ کے نبی مجھ سے محبت کریں گے؟ لو رآک محمد لأحبک۔ اللہ ہماری جوانیوں کو دین پہ لگائے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا، فرائض کی پابندی کیجئے، رب کعبہ کی قسم کبھی فرائض پہ سودے بازی نہ کیجئے، اور توحید کے بعد سب سے بڑا فرض وہ اللہ کے سامنے 5 وقت کی یہ نماز ہے۔ اگر انسان اس نماز کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر وہ واتبعوا الشہوات کی طرف جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہی ہے جو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برائی سے بھی روکتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر اپنی جوانیوں کو ان فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، پھر علم والوں سے تعلق جوڑیے، علم والوں کی مجالس میں بیٹھیے، علم کے پیاسے بن جائیے۔ وہ علم جس کو رب نے علم کہا، وہ علم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو علم رب نے قرآن سے اتارا ہے۔ رب زدنی علما، جس علم میں اضافے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دعا کا حکم دیا ہے، اس علم کے لیے تڑپیے۔ آج اللہ کی قسم یہ علم آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، لیکن آپ کو اس علم کی قدر نہیں۔ اس علم کی قدر جاننی ہو تو اس طالب علم سے پوچھئے جو مہینوں کا سفر کر کے جب بغداد پہنچا، کہا گیا احمد بن حنبل پہ تو پابندی ہے، وہ حدیث نہیں بیان کر سکتے، ان کو تو حاکم نے گھر میں قید کر دیا ہے، یہ ایک فقیر کا لباس پہنتے ہیں، بھکاریوں والا لباس، ہاتھ میں کشکول پکڑا، احمد بن حنبل کے دروازے پہ پہنچے، کہا مہینوں کا سفر کر کے آیا ہوں، حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ پر پابندی ہے، میں روزانہ بھکاری بن کر مانگنے کے بہانے آپ کے دروازے پہ دستک دوں گا، آپ مجھے کچھ دینے کے بہانے دروازے پہ آئیں گے، اور مجھے اللہ کے نبی کی کوئی ایک حدیث سنا دیجئے۔ میں ایک طالب علم ہوں، یہ لوگ تھے جنہیں علم کی قدر تھی۔ اللہ ہمارے جوانوں کو بھی اللہ اس علم کا قدردان بنا دے، اللہ علم والوں سے محبت کرنے والا بنا دے اور ان کے ساتھ جڑنے والا بنا دے، اللہ دین کا طالب علم بنا دے، اللہ اپنی معرفت، اپنی پہچان نصیب فرما دے، اور رب کائنات ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو اللہ لٹنے سے محفوظ فرمائے، ان کی عزتوں کو، ان کے ایمان کو، ان کے مال کو، ان کی جانوں کو اللہ ایسے ہی ضائع ہونے اور ایسے ہی شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہونے سے اللہ محفوظ فرما دے، اور اللہ ہمیں اس جوانی کے مرحلے میں
جو قوت اور طاقت کا مرحلہ ہے. شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں یہ جوانی جب قوت اور طاقت ہے، جب اس مرحلے میں عبادت کریں گے، پھر رب عرش و قیامت والے دن اپنے عرش عظیم کا اس جوان کو ہی سایہ نصیب فرمائیں گے جس نے جوانی میں رب کی عبادت کی. جب ساری قوت اور طاقت اس کے اندر موجود ہے لیکن پھر بھی اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا، اللہ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ ہمیں جوانی کے اس مرحلے کی اللہ قدر کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا